کے لیکچر میں بات کرتے ہیں ہائپر ٹینشن، یا جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر، یا اس کو ہم بی پی بھی کہتے ہیں۔ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے، اس کے سمٹمز کیا ہے، اس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں آپ آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے ایک اوور ویو کہ واٹ از ہائپر ٹینشن۔ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر از وین the pressure in your blood vessel is too high 140/90 millimeter or higher۔ جب آپ کے بلڈ ویسل میں جب آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جائے نارمل سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن۔ نارمل جو ہے وہ جو بلڈ پریشر ہے وہ ہوتا ہے 120/80، یہ نارمل ہے۔ لیکن اگر یہ 130 تک آتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بندہ ایکسرسائز کرتا ہے کچھ، لیکن جب تک یہ 140 اور 90 تک چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پھر ہائی بلڈ پریشر، اس کو پھر ہم ایب نارمل کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور یہ پھر اس کے لیے ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے کہ ہم 2-3 ٹائمز ڈفرینٹ اوکیزن پہ چیک کریں گے۔ مطلب آج بھی آپ کا بلڈ پریشر 140/90 آ گیا، 2 دن بعد آپ نے چیک کیا پھر بھی 140/90 آ گیا، یا اس کے بعد آپ نے چیک کیا تو پھر بھی ایسے آ گیا، تو یہ پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پھر ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے آپ۔ It is common but can be serious if not treated۔ یہ بہت کامن بیماری ہے، ڈیزیز ہے، تو زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ بہت سیریس اور لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا ہم ٹائم پہ ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ نہیں کرتے۔ پیپل with high blood pressure may not feel symptoms۔ the only way to know is to get your blood pressure checked۔ اچھا، بلڈ پریشر کی اتنی کوئی خاص سمٹمز نہیں ہوتی ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، لیکن ہوتا ہے جو پیشنٹ کو پتہ چل سکتا ہے کہ جی مجھے اب میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے، اس میں پھر ڈیزینس آتا ہے، آپ کا جو ہے ہیڈ ایک آتا ہے، تو یہ کچھ سمٹمس ہے جو کہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ بتا سکتے ہو، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ جی میرا بلڈ پریشر زیادہ ہوا ہے یا نہیں۔ Things that increase the risk of having high blood pressure include۔ اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہائپر ٹینشن ہو سکتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے۔ تو ہوتا ہے نا بلڈ پریشر نارمل کنڈیشن میں انکریز ہو گیا، کچھ ٹائم کے بعد جب آپ کو کام کرنا چھوڑ دیتے ہو، کوئی ایمرجنسی اسٹیٹ ہے، کچھ ایسی چیز آپ نے کھا لی جس کی وجہ سے بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہو گیا، لیکن جب وہ اس چیز کا افیکٹ ختم ہو گیا، آپ ایمرجنسی کوئی کنڈیشن تھا اور آپ نارمل کنڈیشن پہ آ گئے تو وہ کم ہو گیا، دوبارہ نارمل پہ آ گیا، وہ اس کی بات نہیں۔ اگر آپ ہائپر ٹینشن جو ڈیزیز ہے وہ کن چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو اس میں سب سے جو کامن فیکٹر ہے وہ اولڈ ایج، کیونکہ جب آپ کا ایج زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کے بلڈ ویسل کی الاسٹیسٹی ایک تو ختم ہو جاتی ہے، اس میں پھر جو ہے وہ کولیسٹرول وغیرہ بھی بن جاتے ہیں، اور وہ بلڈ ویسل نینو ہو جاتے ہیں بیسیکلی، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی سے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اوور ویٹ اور اوبیس، اوور ویٹ پیشنٹس، اوور ویٹ جو لوگ ہوتے ہیں اور اوبیس لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں۔ ناٹ بینگ بیسیکلی ایکٹیو، اب ایک بندہ ہے اس کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویٹ بھی گین کرے گا اور ود دا ٹائم، صحیح ہے، سو پھر اس کو ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ ہائی سالٹ ڈائٹ لے رہے ہو کنٹینیوسلی، یا پھر ڈرنکنگ ٹو مچ الکوہل، اس کی وجہ سے بھی ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے۔ لائک الکوہل کے ساتھ آپ سگریٹ اسموکنگ بھی ایڈ کر لو، تو اس کی وجہ سے بھی اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے سگریٹ اسموکنگ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہائپر ٹینشن ہو سکتے ہیں۔ اب لائف اسٹائل کے چینجز، ہم اس طرح کی لائف اسٹائل چینج کریں گے، اپنے جو رہن سہن ہے وہ چینج کریں گے، اور ایک ہیلدیئر، بہترین اور ایک صحت مند غذا اگر ہم کھانا اسٹارٹ کریں، تمباکو نوشی کو چھوڑ دیں، اور ایک اپنے جو آپ کہتے ہیں نا اپنے لائف کو ایکٹیو کرے، بھی بیسیکلی ایکٹیو ہو جائے، ایکسرسائز کرنا اسٹارٹ کرے، واک کرنا اسٹارٹ کرے، کوئی جم جوائن کرے، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ہم اپنا بلڈ پریشر لوور کر سکتے ہیں اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو۔ سم پیپل میں اسٹل نیڈ ٹو ٹیک میڈیسن۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان چیزوں کے ساتھ اس کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے لیکن نارمل بھی نہیں آ سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ پھر میڈیسن لیں گے، اور پھر اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگز یا میڈیکیشن ہم بعد میں پڑھیں گے۔ Blood pressure is written as two numbers. The first systolic number represents the pressure in the blood vessel when the heart contracts or beats. The second is diastolic number represents the pressure in the vessel when the heart rests between beats۔ اچھا، یہ بلڈ پریشر جب ہم لکھتے ہیں تو بلڈ پریشر میں 2 نمبرز ہم لکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں 140/90، 120/80، اس طرح ہم کہتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں، یہ جو کرسر میں موو کر رہا ہوں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 2 نمبرز لکھے ہوئے ہیں، 140/90 mmHg یا ملی میٹر آف ایچ جی۔ یہاں پہ 140 کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر، اور جو 90 ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک بلڈ پریشر۔ اب سسٹولک کا مطلب یہ ہے کہ جب ہارٹ کنٹریکٹ کرتا ہے، صحیح ہے،
تو اسی کو ہم کہتے ہیں سسٹولک. اس ٹائم پہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر. ریپرزینٹ دا پریشر ان دا بلڈ ویسل وین دا ہارٹ کنٹریکٹس اور بیٹس. جب ہارٹ کنٹریکٹ کرتا ہے تو اسی ٹائم پہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر. جو ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہوتے ہیں جب ہارٹ ریسٹ کرتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے تو اسی ٹائم کی پریشر کو ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک بلڈ پریشر. صحیح ہے. ہائپرٹینشن از ڈائگنوزڈ at when measured on 2 different days. The systolic blood pressure reading on both days is greater than 140 millimeter of Hg and the diastolic blood pressure reading on the both days is greater than 90 millimeter of Hg. اب اگر پیشنٹ جو ہے وہ کیسے بتائے گا کہ جی میں ہائپرٹینسو ہوں یا نہیں ہوں, یا اب اس ہائپرٹینشن کو ہم کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ہم ایک پیشنٹ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہائپرٹینسو ہے. تو اس کے لیے ہے کہ 2 دن آپ نے بلڈ پریشر کو چیک کرنا ہے, اور 2 دن اگر وہ کنٹینیوسلی مطلب ایک دن بھی وہ 140/90 سے زیادہ آ گیا, دوسرے دن بھی 140/90 سے زیادہ آ گیا, تو پھر آپ ہائپرٹینسو ہو. ٹائم پہ ایسا نہیں ہے کچھ چیزیں آپ کھا لیتے ہو, ایکسرسائز آپ کر لیتے ہو اور اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر انکریز ہو گیا, آپ نے جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کر لیا اور آپ نے کہا کہ میں تو ہائپرٹینسو نہیں. آپ نے 2 دن چیک کرنا ہے, اور وہ بھی ایسی کہ آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنا ہے یا کچھ چیزیں ایسی نہیں کھانی جس کی وجہ سے بلڈ پریشر آپ کا انکریز ہو سکتا ہے. تو نارمل جس طرح آپ رہے تو نارمل حالت میں آپ نے 2 دن چیک کرنا ہے. اب اس کے ریسک فیکٹر کون سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, ہائپرٹینشن ہو سکتا ہے. تو ریسک فیکٹرز 2 ریسک فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں موڈیفائبل ریسک فیکٹر, ایک کو ہم کہتے ہیں نان موڈیفائبل ریسک فیکٹر. موڈیفائبل ریسک فیکٹرز وہ ہوتے ہیں جس کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں, مطلب اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, جس میں آتا ہے انہیلدی ڈائٹ, ایکسیسو سالٹ کنزمپشن, یا جو ہے وہ ایسا ڈائٹ جس میں بہت زیادہ فیٹس پریزنٹ ہو. صحیح ہے. تو اگر آپ بہت زیادہ سالٹی ڈائٹ لے رہے ہو جس میں بہت زیادہ نمک ہو, یا ایسے ڈائٹ آپ لے رہے ہو جس میں بہت زیادہ چربی ہو, فیٹس ہو, تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے کنٹینیوسلی آپ لانگ ٹائم کے لیے لے رہے ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو ہائپرٹینشن ہو سکتا ہے یا بلڈ پریشر. اچھا, لو انٹیک فروٹ اینڈ ویجیٹیبل, یا اگر آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل بہت زیادہ کم لے رہے ہو, اس کے علاوہ انہیلدی ڈائٹس ہے وہ آپ لے رہے ہو تو اس کی وجہ سے ہائپرٹینشن ہو سکتا ہے. فزیکلی انیکٹیو, ایسے لوگ جو کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں کرتے, ڈیلی واک نہیں کرتے, کوئی کام نہیں کرتے, بس سارا دن بیٹھے رہتے یا لیٹے رہتے, تو ان میں بھی رسک ہے ہائپرٹینشن کا. کنزمپشن آف ٹوبیکو اینڈ الکوہل, ایسا بندہ جو کہ ٹوبیکو کنزمپشن کرتا ہے, سگریٹ اسموکنگ کرتا ہے, یا دوسری جو ٹوبیکو دوسری طریقے سے کھاتے ہیں, ٹوبیکو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے بلڈ ویسل کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اینڈ الکوہل کنزمپشن جو لوگ کرتے ہیں ان میں بھی اس کا رسک ہوتا ہے. اینڈ بینگ اوور ویٹ اور اوبیز, سو یہ جو ہے یہ اس کی موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے. آپ جو ہے وہ ڈائٹ انہیلدی ڈائٹ چھوڑ سکتے ہو, آپ فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہو, آپ ٹوبیکو چھوڑ سکتے ہو, الکوہل چھوڑ سکتے ہو, اگر آپ اوور ویٹ ہے تو آپ ویٹ کم کر سکتے ہو, اگر آپ اوبیز ہے تو بھی آپ ویٹ کم کر سکتے ہو. تو یہ موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے. اب نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہم چینج نہیں کر سکتے, جس میں فیملی ہسٹری ہے. اگر آپ کے ماں باپ میں سے کسی کو ہائپرٹینشن ہے, دادا دادی میں سے ہے, اگر مطلب آپ کے پیرنٹس میں سے ہے یا ان کے پیرنٹس میں, تو اگر آپ کی فیملی میں یہ ہسٹری آ رہی ہے ہائپرٹینشن کی, تو آپ کو بھی اس کی رسک پہ ہو کہ آپ کو بھی فیوچر میں ہائپرٹینشن ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اگر آپ کی فیملی میں آ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے فیملی میں جو ہے وہ ہائپرٹینشن ہے اور آ رہا ہے کنٹینیوسلی, ایک دوسرے کو وہ ہوتا ہے, مطلب آپ کے جو ہے وہ گرینڈ پیرنٹس میں تھا, گرینڈ پیرنٹس میں آپ ہائپرٹینشن تھی, تو اس کے بعد آپ کے پیرنٹس کی ہائپرٹینشن ہے, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی فیوچر میں ہو سکتے ہو. تو آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا, آپ کو پہلے سے ڈائٹ کا خیال کرنا پڑے گا, آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا, ٹوبیکو اور جو الکوہل ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا, اس کی یوز آپ نے نہیں کرنی ہے, اس کی کنزمپشن آپ نے نہیں کرنی ہے, اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میں تو اوور ویٹ نہ ہو جاؤ, تو اپنے ویٹ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ ایج فیکٹر جو ہے یہ بھی ایک نان موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے. اولڈ ایج پیپل میں یہ ہو سکتے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ کڈنی ڈیزیز یا کچھ کو ایگزسٹنگ ڈیزیز ہوتا ہے جیسے کہ ڈائبٹیز وغیرہ کے ساتھ یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں سمپٹمس آف ہائپرٹینشن. ہائپرٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کے سمپٹمس کون سے ہوتے ہیں؟ فار موسٹ پیپل ود ہائپرٹینشن ڈز ناٹ فیل اینی سمپٹمس. ویری ہائی بلڈ پریشر کین کاز ہیڈ ایک, بلڈ ویژن, چیسٹ پین اینڈ ادر سمپٹمس. نارملی اگر آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا انکریز ہوا ہے سو آپ کو کوئی سمپٹمز اس طرح کی فیل نہیں ہوں گی, لیکن اگر وہ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے تو پھر آپ کو ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, سر درد, بلڈ ویژن, مطلب آپ کا کہتے ہو کہ مجھے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, چیسٹ پین بہت زیادہ آ سکتے ہیں اس میں, اور اس کے علاوہ کچھ ادر سمپٹمز جو کہ میں ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. Checking your blood pressure is the best way to know if you have high blood pressure. If hypertension isn't treated, it can cause other health conditions like kidney disease, heart disease and stroke. آپ کو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ میں ہائپرٹینسو ہوں کہ نہیں ہوں تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا. آپ چیک کر سکتے ہو, آپ یہ ضروری ہے. اگر آپ کو بعد میں اس سے کمپلیکیشن ہوتی ہے تو آپ ٹائم پہ اپنا بلڈ پریشر چیک کر لیا کریں. سو یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے, آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ میں ہائپرٹینسو ہوں یا نہیں ہوں.
اس کے علاوہ اگر آپ ہائپر ٹینشن کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے اور آپ ہائپرٹینسو ہو تو اس سے کمپلیکیشنس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کڈنی ڈیزیز ہو سکتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز ہو سکتے ہیں، اور اسٹروک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ایک سیریس ڈیزیز ہے، ہارٹ ڈیزیز، اسٹروک جو ہے، یا پھر کڈنی ڈیزیز، بہت زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں. سو آپ نے ہائپر ٹینشن کا خیال رکھنا ہے، ہائپر ٹینشن کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے ٹائم پہ، تاکہ ان بیماریوں سے آپ بچ سکیں. People with very high blood pressure, usually 180 by 120 or higher, can experience symptoms including. اب وہ لوگ جن میں بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو تو ان کو یہ سمٹمس ہو سکتے ہیں، ہیڈ ایک ہے، چیسٹ پین ہے، ڈیزینس ہے، ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، نازیا، وومٹنگ، بلڈ ویژن اور ادر ویژن چینجز، اینزائٹی، کنفیوژن، بزنگ ان دا ایئر، نوز بلیڈس، ایب نارمل ہارٹ ریدم. تو یہ سارے جو ہے وہ اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے تو یہ سمٹمس آپ کو ہو سکتے ہیں. چیسٹ سیویئر ہیڈ ایک، سر درد بہت زیادہ تیز، چیسٹ پین آ سکتا ہے، اس کے ساتھ ڈیزینس آ سکتا ہے، ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، نوزیا، وومٹنگ، یہ سارے اس کی سمٹمس ہیں. If you are experiencing any of these symptoms and high blood pressure, seek care immediately. So اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹمس آپ کو ہے یا 2-3 سمٹمس آپ کو ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، آپ چیک اپ ضرور ڈاکٹر سے کروائیں. The only way to detect hypertension is to have a health professional measure blood pressure. Having blood pressure measured is a quick and painless, although individual can measure their own blood pressure using automated devices, and evaluated by a health professional is important for assessment of risk and associated condition. ٹریٹمنٹ. اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ آپ ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن کے ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں. سو یہ جو ہے وہ جنرل ٹریٹمنٹ ہے، اینٹی ہائپر ٹینسن ڈرگس ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے لائف اسٹائل چینجز، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ میڈیسن لے رہے ہو نا تو میڈیسن سے آپ کا ہائپر ٹینشن جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی لائف کی موڈیفکیشن ضرور کرنا ہے، لائف اسٹائل چینجز آپ نے ضرور کرنے ہیں، جس میں سب سے ضروری جو ہے وہ ایٹنگ اے ہیلدی ڈائٹ اینڈ لو سالٹ ڈائٹ. آپ نے فروٹس لینے ہیں، ویجیٹیبلس لینے ہیں، اور ایسا جو لو سالٹ، جو مطلب جس میں نمک کی مقدار کم ہو یا نہ ہو، ایسا ڈائٹ آپ نے لینا ہے. اور دوسری بات کہ آپ نے فیٹی چیزیں یوز نہیں کرنا ہے، فیٹ سے آپ نے گریز کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے. اگر آپ اوور ویٹ یا اوبیز ہو، آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، ڈیلی واک کرنا ہے. اور اگر آپ ٹوبیکو یوزرس ہے، کنزیومر ہے، تو آپ نے ٹوبیکو کو بھی چھوڑنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو میڈیکیشن دے دیتا ہے، اور میڈیکیشن ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کون سی میڈیسن لے سکتے ہیں. اب بلڈ پریشر کی گولس کیا ہے؟ تو بلڈ پریشر ہم نے 130/80 سے کم رکھنا ہے. کس پیشنٹس کے لیے؟ وہ یہ جو کنڈیشن ہے 130/80 یہ اس پیشنٹ کے لیے ہے جو کہ ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے. پیشنٹ جس کو یہ ڈیزیز ہو سکتے ہیں جس میں کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے، صحیح ہے، یا پھر اسٹروک ہے، ڈائبٹیز ہے، صحیح ہے، ہائی بلڈ شوگر جس کو آپ کہتے ہیں، کڈنی ڈیزیز ہے، یا پھر کارڈیوواسکولر ڈیزیز کا رسک ہے. آپ کو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہو سکتے ہیں. سو ان کنڈیشن میں پھر آپ نے اپنا جو بلڈ پریشر ہے وہ 130/80 سے کم رکھنا ہے. فار موسٹ پیپل دا گول از ٹو ہیو بلڈ پریشر لیس دین 140/90. اگر آپ ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے تو آپ کے لیے اگر 140/90 ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اتنے وہ اس میں ایج فیکٹر بھی ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ، یا پھر آپ کے ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کے آپ کو بتائے گا کہ یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ آپ کے لیے نارمل ہے. اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، یا پھر آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے. اب یہ کچھ میڈیسنس ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، ہائپر ٹینشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آتے ہیں ACE انہیبیٹر. ACE انہیبیٹر جو ہے اس میں پھر انکلوڈ ہے نالیپریل اینڈ لیسانوپریل. یہ دو ڈرگ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ بلڈ ویسلز کو ریلیکس کرتے ہیں اور کڈنی ڈیمیج سے آپ کو بچاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے اینجوٹینسن 2 ریسیپٹر بلاکر. یہ کیا اس میں جو ہے وہ لوسرٹان اینڈ ٹیلمیسرٹان، یہ دو بلڈ ڈرگ جو ہے اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے اس میں یہ ڈرگز انکلوڈ ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے بلڈ ویسل کو ریلیکس کرتا ہے، کڈنی ڈیمیج سے آپ کو بچاتا ہے. تیسرا جو ٹائپ آف ڈرگز یوز ہوتے ہیں وہ ہے کیلشیم چینل بلاکر، جس میں املوڈوپین ہوتا ہے اینڈ پیلوڈوپین ہوتا ہے. یہ بھی بلڈ ویسل کو ریلیکس کرتا ہے. دا فورتھ ون از ڈائریٹکس، جس میں ہائیڈروکلوروتھیازائڈ اینڈ کلوروتھیلیڈون. سو یہ جو ڈرگس ہے اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے کہ ایکسٹرا واٹر جو ہے آپ کی باڈی سے وہ ایلیمینیٹ کرتا ہے، اور اس سے پھر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل کہتے ہیں. جس میں یہ لیکسیکس وغیرہ یہ جو ہے ڈائریٹکس ہے. یہ سارے ہم بعد میں نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. اب ڈائبٹیز کا پریونشن ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لائف اسٹائل چینجز جو ہے وہ آپ کریں گے تو آپ کو ڈائبٹیز کو پریونٹ کر سکتے ہو. جس میں آتا ہے کہ آپ نے مور ویجیٹیبلس کھانے ہیں، فروٹس آپ نے کھانے ہیں، زیادہ تر سالٹ کا جو مقدار ہے اپنے خوراک میں آپ نے کم کرنے ہیں. فزیکلی آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، جس میں ایکٹیویٹیز آپ نے کرنا ہے، جس میں واکنگ آتا ہے، رننگ آتا ہے، سوئمنگ آتا ہے، ڈانسنگ آتا ہے،
یا پھر جو ہے وہ اسٹرینتھ ایکسرسائز کرنا ہے, صحیح ہے, جیسے کہ ویٹ لفٹنگ وغیرہ. تو یہ ساری جو ہے وہ یہ کام اگر آپ کریں گے تو آپ ہائپر ٹینشن کو اوائڈ کر سکتے ہو, پریونٹ کر سکتے ہو. یا پھر گیٹ ایٹ لیسٹ 150 منٹس پر ویک آپ ماڈریٹ انٹینسٹی ایروبک ایکٹیویٹی اور 75 منٹس پر ویک آپ ریگولر ایروبک ایکٹیویٹی. یا پھر آپ نے ایک ویک میں جو ہے 150 منٹ کے لیے آپ نے ماڈریٹ انٹینسٹی کا ایروبک ایکٹیویٹی کرنا ہے, یا پھر 75 منٹ کے لیے ایک ویک میں ایک دفعہ آپ نے جو ہے ویگورس ایکٹیویٹی کرنی ہے, ایروبک ایکٹیویٹی کرنی ہے, صحیح ہے. یا پھر آپ نے اسٹرینتھ بلڈنگ ایکسرسائز کرنا ہے 2 or more days ایچ ویک, صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ فیکٹرس ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے ہائپر ٹینشن سے بچا سکتے ہو. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کھانے ہیں. سو ٹو مچ سالٹی فوڈ آپ نے نہیں کھانا ہے, صحیح ہے. جو ایسی فوڈ جو ہے وہ جس میں فیٹس زیادہ ہو وہ آپ نے نہیں کھانا ہے. اسموکنگ آپ نے نہیں کرنا ہے, ٹوبیکو کا یوز نہیں کرنا ہے. الکوحل آپ نے زیادہ نہیں پینی ہے, ڈرنکنگ الکوحل کی نہیں کرنی ہے, صحیح ہے. اپنے ہائپر ٹینشن کو ریڈیوس کرتے ہو تو آپ کو ہارٹ اٹیک, اسٹروک یا کڈنی ڈیزیز سے جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں. اگر آپ کا ہائپر ٹینشن جو ہے وہ انکنٹرول رہتے ہیں اور آپ اس کو ٹریٹمنٹ اس کا نہیں کرتے ہو تو اس سے یہ کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں. جو ہم نے ہارٹ اٹیک, اسٹروک, کڈنی ڈیمیجز یہ تو ہم نے پڑھے. ہائپر ٹینشن کین کاز سیریس ڈیمیج ٹو دی ہارٹ. یہ ہارٹ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. ایکسیسو پریشر آرٹریز, آپ کی آرٹریز کو وہ ہارڈ کرتے ہیں کیونکہ بار بار اس کو پریشر پڑتا ہے تو وہ الاسٹیسٹی کو ختم ہوتا ہے. اس میں جو آپ کے بلڈ ویسل کی جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. ڈیکریزنگ دا فلو آف بلڈ اینڈ آکسیجن ٹو دا ہارٹ. جو ہارٹ کو آپ کا بلڈ فلو جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے, آکسیجن فلو جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے, صحیح ہے. دس کین ایلیویٹ پریشر, ریڈیوس بلڈ فلو, کین کاز چیسٹ پین. اس کی وجہ سے پھر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ فلو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے, اور اس کی پھر بلڈ فلو اگر ریڈیوس ہو گئی تو اس سے آپ کو چیسٹ پین ہو سکتا ہے, جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, صحیح ہے. اور ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے جب آپ کا جو بلڈ سپلائی ٹو دا ہارٹ ہے وہ بلاک ہو جائے یا پھر ڈکریز ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک. کیونکہ جب بلڈ فلو بلاک ہو جائے تو آپ کے ہارٹ کے مسل کو آکسیجن نہیں پہنچتا. آپ کے ہارٹ کو جو ہے وہ آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک. جب آپ کے ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک میں جب آپ کے ہارٹ کو بلڈ کی سپلائی بلاک ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے تو آپ کے ہارٹ مسل جو ہے وہ ڈائی ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک. یا پھر آپ کو ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے, صحیح ہے. اور ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر میں ڈفرینس یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک میں آپ کے ہارٹ مسل کو آکسیجن اور بلڈ کی سپلائی نہیں ہوتی ہے, اور ہارٹ فیلئر میں آپ کا ہارٹ پمپ ہی نہیں کرتا ہے, صحیح ہے. تو وہ جو ہے وہ انف بلڈ اینڈ انف آکسیجن پمپ نہیں کرتا ہے وائٹل آرگنز کو. تو آپ کے باڈی کو جو ہے وہ بلڈ سپلائی اور آکسیجن سپلائی نہیں ہوتی ہے, اور ہارٹ اٹیک میں آپ کے ہارٹ کے مسل کو بلڈ سپلائی اور آکسیجن سپلائی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے یا بلاک ہو جاتی ہے. اور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا جو بلڈ ویسل جو ہے وہ رپچر بھی ہو سکتا ہے, جس کو ہم اسٹروک کہتے ہیں سمپل الفاظ میں. برین میں یہ سب ہو سکتا ہے, صحیح ہے. یا پھر وہاں پہ آکسیجن کی سپلائی اور جو ہے وہ بلاک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن جو ہے کڈنی ڈیمیج بھی کرتا ہے, کڈنی فیلئر بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. ہائپر ٹینشن کا جو تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن دیا ہے ہائپر ٹینشن کا, سمپٹم, کازز اور مینجمنٹ جو ہے وہ میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے.